الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اما بعد، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک قیمتی نعمت ہے۔ اس زندگی کا ہر لمحہ ایک خزانہ ہے، مگر افسوس ہم میں سے اکثر لوگ اپنے اوقات کو ایسے ضائع کرتے ہیں جیسے یہ کبھی ختم نہ ہوں گے، حالانکہ کل کا دن کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ العصر میں قسم کھا کر فرماتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ترجمہ: زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ اعلان کوئی عام بات نہیں بلکہ صاف پیغام ہے کہ وقت ضائع کرنے والا دراصل اپنی زندگی کا سرمایہ کھو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں انسان دھوکے میں ہے، صحت اور فرصت۔ یعنی جب صحت اور فرصت ہو تو علم سیکھ لو، نیکی کر لو اور آخرت کا سامان کر لو، کیونکہ یہ لمحات لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ میرے عزیزو، فرصت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سارا وقت موبائل، ڈراموں یا بے مقصد باتوں میں گنوا دیں، بلکہ اس وقت کو سیکھنے، پڑھنے، اللہ کی یاد اور عمل کی تیاری میں لگانا چاہیے۔ جیسے قرآن کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ سیکھیں، کسی اچھی دینی کتاب کا مطالعہ کریں، اچھی صحبت میں بیٹھ کر علم حاصل کریں، اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، بچوں کو دین کی باتیں سکھانا شروع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم وہ روشنی ہے جو دل کو زندہ کرتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور عمل کی راہ آسان کرتی ہے۔ جب آپ کے پاس وقت ہے تو کتاب ہاتھ میں ہو، قلم ساتھ ہو اور دل میں یہ نیت ہو کہ اللہ کے لیے سیکھنا ہے۔ فرصت کے لمحات میں سیکھنے والا شخص دنیا میں عزت پاتا ہے، لوگوں کے دل میں جگہ بناتا ہے اور آخرت میں اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ یہ وقت اگر ضائع کر دیا تو بعد میں حسرت ہوگی، جیسے کہ قرآن میں ہے، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ آج ہی یہ فیصلہ کریں کہ میں روزانہ کم از کم 30 منٹ علم دین سیکھنے کے لیے نکالوں گی۔ موبائل کا وقت کم کریں، کتاب اور قرآن کا وقت بڑھائیں۔ اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ دینی تعلیم بھی لازمی دیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بعض لوگ اپنے فرصت کے لمحات کو نیکی، علم یا آرام میں لگانے کے بجائے مقدمات، لڑائی جھگڑوں اور ایک دوسرے کے خلاف کچہریوں کے چکر لگانے میں گزار دیتے ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کے دن اور مہینے کھا جاتا ہے بلکہ آپ کا سکون، عزت اور خاندان کی محبت بھی کم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی بہت مختصر ہے۔ یہ قیمتی وقت عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے یا انتقام سوچنے میں ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، صلح بہتر ہے، یعنی اگر جھگڑا ختم ہو جائے اور معافی دے دی جائے تو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ واقعہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے آخری وقت کا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص اور بڑے فقیہ تھے۔ آپ کی وفات کا وقت قریب تھا، بیماری کی شدت بہت بڑھ گئی تھی، لیکن اس وقت بھی آپ کا دل علم میں
لگا ہوا تھا۔ ایک شاگرد بیان کرتا ہے، میں ان کی عیادت کے لیے گیا، دیکھا کہ حالت نزا میں ہے، لیکن پھر بھی مجھ سے ایک مسئلہ پوچھنے لگے کہ اگر حج کے دوران کوئی شخص اس حالت میں ہو تو اس پر کیا حکم ہے؟ میں نے حیران ہو کر کہا، حضرت جی، آپ کی یہ حالت اور آپ اس وقت بھی مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ موت بھی مجھے علم کی حالت میں آئے، فضول گوئی یا غفلت میں نہ آئے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ والوں کا بڑھاپا اور آخری وقت بھی اللہ کی یاد اور علم کے ساتھ گزرتا ہے۔ ان کی فرصت کبھی ضائع نہیں ہوتی، چاہے جوانی ہو یا آخری سانسیں۔ بڑھاپا اللہ کا خاص فضل ہے۔ جب دنیاوی ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں، یہ وقت عبادت، توبہ اور آنے والی نسل کو دعا و نصیحت دینے کے لیے ہے۔ افسوس، کچھ لوگ بڑھاپے میں مسجد اور قرآن کے بجائے فضول بحثوں اور پرانی دشمنیوں میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ واقعی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا صلح والا رویہ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث سنن ابو داؤد کے مؤلف ہیں۔ ان کے محلے میں دو پڑوسی آپس میں زمین کے ایک ٹکڑے پر جھگڑ رہے تھے۔ دونوں عدالت میں جانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ امام ابو داؤد نے یہ سنا تو فوراً دونوں کو بلا بھیجا اور بڑے نرمی سے کہا، بھائیو، یہ دنیا اور اس کی زمین کل چھوڑنی ہے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ ہم آخرت کی زمین یعنی جنت اپنے لیے محفوظ کریں لیں۔ پھر اپنی جیب سے کچھ رقم نکالی اور کہا، یہ پیسے لے لو اور معاملہ ختم کر دو، تاکہ نہ تم عدالت جاؤ نہ دشمنی بڑھے۔ دونوں نے راضی ہو کر جھگڑا ختم کر دیا۔ اللہ والے جانتے ہیں کہ جھگڑوں اور مقدمات میں وقت اور سکون دونوں ضائع ہوتے ہیں، اس لیے وہ تھوڑا سا دنیاوی نقصان برداشت کر کے بھی آخرت کا فائدہ لیتے ہیں۔ یہی وہ سوچ ہے جو ہمارے فرصت کے لمحات کو برکت میں بدل دیتی ہے۔ آخر میں دعا ہے، یا اللہ ہمیں اپنے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں ایمان اور نیکی پر زندگی گزارنے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پھر اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ دوستو۔